اور آج ہم نے آپ کو ایک ایسے گھر کی سیر کروانی ہے، کچھ ایسے بابرکت مناظر دکھانے ہیں اس گھر کے جو کائنات کے سب سے افضل بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن تھا۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا وہ ماڈل ہے جو کچھ عرصہ قبل سعودی حکومت نے احادیث اور مختلف روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا تھا تاکہ عشاق رسول دنیا بھر سے یہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ ہمارے آقا جو دو جہانوں کے سردار تھے وہ کس قدر سادہ زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کی نظروں کے سامنے یہ اس گھر کا ماڈل ہے کہ کائنات کی تمام رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ اسی گھر پر برسیں۔ اس مقدس مسکن کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلی جو چیز ہماری نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے وہ ہے اس گھر کی سادگی۔ ایک لمحے کو تصور کریں کہ ہمارے پیارے آقا کے زمان و مکان جن کی دسترس میں تھے، جو نہ صرف اس ظاہری جہاں بلکہ دوسرے جہانوں کے بھی سردار تھے، اور اگر مختصراً کہا جائے تو وجہ تخلیق کائنات تھے، تو وہ اس دنیاوی زندگی کو کیا حیثیت دیتے تھے۔ سب سے پہلا منظر جو آپ کی سکرین پر ہم شیئر کر رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ساخت کیسی تھی، اس کا سٹرکچر اور اس کا ڈیزائن کیسا تھا۔ اگر آپ اس ماڈل ہاؤس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گھر کے مرکزی دروازے یعنی داخلی راستے کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا احاطہ تھا جس کے ایک کونے پر ایک چارپائی اور زمین پر ایک تلائی بچھی ہوئی تھی، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہی وہ بابرکت کونا تھا جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے کے بعد استراحت فرمایا کرتے تھے، یعنی آرام کرتے تھے۔ اسی احاطے کے دوسرے کونے پر کھانا پکانے کے برتن وغیرہ اور آٹا پیسنے کے آلات وغیرہ پڑے ہوتے تھے، اور اس کے کونے پر پانی کا ایک کچا گھڑا پڑا ہوتا تھا جس میں آپ کے غلام بیر غرس، بیر سقیہ اور مالک بن نظر کے کنویں سے آپ کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی لایا کرتے اور ان گھڑوں میں بھر دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر میں پانی لایا جاتا تو اس کے بعد ایک مشکیزے میں ڈال کر اسے مزید ٹھنڈا کیا جاتا۔ گھر کے مرکزی داخلی دروازے کے ساتھ یہ جو احاطہ موجود ہے، آپ نے ایک چارپائی اور تلائی نما بستر بچھے ہوئے دیکھا تھا، اسی کونے میں بھی ایک آپ کو چمڑے کی بنی مشک بھی نظر آئے گی۔ یہی وہ مشک ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کا پانی رکھا جاتا تھا۔ اور خواتین و حضرات، اب بڑھتے ہیں گھر کے اندرونی حصے کی جانب۔ آپ کو احاطے میں ایک داخلی دروازہ بھی نظر آ رہا ہوگا، یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندرونی حصے کی جانب آیا جایا کرتے تھے۔ دوستو، اب اپنی سکرینز پر جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ کاشانہ نبوت کا اندرونی نظارہ ہے۔ یہ جو آپ کو سکرین پر روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی حکومت نے اس اندرونی حصے کو روشن کرنے کے لیے ان برقی کمکموں کا بندوبست کیا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری حیات طیبہ میں اس حصے میں ایک آلہ ہوا کرتا تھا جن میں چراغ دھرا جاتا تھا جو سر شام جلا دیا جاتا۔ اس حصے کی کچی چار دیواری میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فرش پر کھجور کی چٹائیاں دھری ہوئی ہیں، ان چٹائیوں کے ایک جانب چارپائی نما ایک چیز پڑی ہے جن پر استراحت فرمانے کا انتظام ہے، اور ساتھ ہی زمین پر ٹاٹ دھرا ہوا ہے۔ کائنات کے سب سے افضل بشر، دو جہانوں کے سردار ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ نرم بستر پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اکثر اوقات عبادات کرنے کے بعد آپ زمین پر ہی لیٹے رہتے۔ اور ذرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھر کے اندرونی حصے کی چھت کا نظارہ کیجئے کہ ان پر کھجوروں کی چھال دھر کر اس پر سائے اور پردے کا انتظام فرمایا گیا ہے۔ کاشانہ نبوت کے اندرونی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو دیوار کے ساتھ کھجور کی کچھ خشک شاخیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کا ایک چھوٹا سا برتن، اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمانے میں عصا دھرا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی زمین پر وہ برتن پڑے ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے